تو حاضرین، رات کے وقت میں آپ جامعہ نظامیہ کی نگرانی کے لیے کبھی اچانک تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں جو نگران تھے، مؤدب تھے، ان کو علم کیے بغیر مدرسے کا حال دیکھنے کے لیے، طلباء کا حال دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا سو رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت کے زمانے میں ایک مؤدب صاحب تھے، وہ وقت میں شروع میں مؤدب تھے، خود طالب علم تھے، جامعہ کے آخری جماعتوں میں فاضل کامل میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور رات کے وقت میں بچوں کی طلباء کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ بڑے بزرگ ہیں، حضرت مفتی سید محمود کان اللہ لہو، یہ مکہ مسجد کے خطیب تھے اور جامعہ نظامیہ کے شیخ الجامعہ بھی تھے۔ اتنی عظیم شخصیت، لیکن ابتدا میں دور طالب علمی میں مؤدبی کا کام کرتے تھے، بچوں کی نگرانی کا کام کرتے تھے۔ شیخ الاسلام جیسے تشریف لائے، نماز مغرب کے وقت میں ایک چھوٹی پھاٹک ہوتی ہے، وہ کھولا کرتے تھے۔ تو حضرت جب تشریف لائے، دستک دیے، تو مفتی صاحب قبلہ حاضر ہوئے، دروازہ کھولا، شیخ الاسلام اندر تشریف لے گئے، دورہ کیا اور دیکھا کہ کچھ بچے کتاب کے مطالعے میں مصروف ہیں، کچھ اونگ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو بالکل آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ لیکن جو بچے سو رہے ہیں وہ جامعہ کی شطرنجیوں پر سو رہے ہیں، اور ٹاٹھ جو بچھائی جاتی تھی اس دور میں، جو پرانے زمانے میں چاول کے تھیلوں کے جو ٹاٹ ہوا کرتی تھی وہ بچھائی جاتی تھی، تو اس پر لوگ بچے لیٹے ہوئے ہیں، شطرنجیوں پر بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور وہی ٹاٹ اور شطرنجیاں ایک دوسرے سے کھینچ کر، نیند کی حالت میں ایک دوسرے سے کھینچ کر اوڑھ رہے ہیں، سردی کا موسم ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا محمود، یہ کیا حال ہے میرے بچوں کا، ان کو اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں ہے؟ حضرت عرض کرتے ہیں کہ حضرت بچوں کے نئے داخلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ کچھ لایا نہیں تھا، یہ غربت کے مارے ہیں، اور جامعہ کے مالیے میں ایسا کوئی خزانہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ خرید کر دے سکے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فوراً اسی وقت ایک نواب کے پاس جاتے ہیں جن کا نام معزز یار جنگ تھا۔ رات کے وقت میں آپ نواب کے پاس جاتے ہیں۔ اب حضرت شیخ الاسلام نواب کے پاس جا رہے ہیں طلباء کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں۔ آپ کی کیفیت اور حال استغنا کا حال تھا۔ استغنا مطلب بے نیازی، کسی سے بولنا پوچھنا تو بڑی بات، اپنی حالت ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، یہ کیفیت میں رہتے تھے حضرت شیخ الاسلام۔ 6 سال حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ 6 سال بغیر ملازمت کے گزارے، بیوی بچے، والدہ، بھائی بہن، ان کی اولاد، سب کی دیکھ بھال کرتے تھے، سب کو کھلاتے پلاتے تھے، مگر 6 سال بغیر ملازمت کے گزارے، ان کے والد ماجد کے وصال کے بعد۔ اس درمیان میں نوکری جو کرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس سود کی فائل آئی تھی جو حکومت کسی کو دی تھی، وہ فائل آئی تھی کہ آپ اس کا حساب دیکھیں، حساب کا خلاصہ کرنا آپ کا منصب تھا، ایک نوکری تھی، ملازمت تھی۔ جب فائل آئی تو آپ نے فائل کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ ایک کاغذ اٹھا کر استعفیٰ لکھ دیا کہ میرے کام میں اگر سودی لین دین کا حساب و کتاب آتا ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ ترک ملازمت کر دی، گورنمنٹ جاب۔ آج لوگ مرے پڑتے ہیں، گر جاتے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے۔ سرکاری ملازمت کو حضرت نے ٹھوکر مار دی، صرف اس وجہ سے کہ سود کے لین دین کا حساب کا خلاصہ کرنا ہے، اس پر کچھ دیکھنا ہے، نظر ڈالنا ہے، وہ بھی آپ نے نہیں کیا اور اسے ہٹا دیا، بلکہ ملازمت ہی ترک کر دی۔ 6 سال بغیر نوکری کے ملازمت کے گزارے، اتنے بڑے خاندان کو پالا پوسا، بے نیازی کی کیفیت، بادشاہ وقت کو پڑھانے کا مرحلہ بعد میں آیا، پہلے یہ کیفیت گزری، مگر آپ نے کبھی کسی سے کوئی اپنا حال ظاہر نہیں کیا۔ توکل علی اللہ کا جبل استقامت حضرت شیخ الاسلام کی ذات پاک ہے۔ تو حاضرین، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ مگر اپنے بچوں کے لیے، اپنی روحانی اولاد کے لیے، جامعہ نظامیہ کے طلباء کے لیے نواب کے گھر جاتے ہیں، وہ بھی رات کے وقت۔ تو نواب کی حویلی پہ دستک دیتے ہیں، نواب صاحب باہر نکل کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ استغنا کا پہاڑ یہاں کیسے آ گیا اور مجھ سے کیا مانگنے والے ہیں۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جامعہ میں طلباء کے لیے 100 لحاف رضائی کی ضرورت ہے، بچے میرے ٹھنڈ میں کانپ رہے ہیں، ان کو اوڑھنے کے لیے ٹاٹ میسر ہے۔ تو حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ حکم فرما دیں تو جتنے فرمائیں اتنے فراہم کروں گا، آپ تو کسی سے کچھ بولتے نہیں ہیں، اور دینی طلباء کے لیے آپ نے اپنی زبان کھولی ہے، لہٰذا صبح کے وقت میں لحاف جامعہ کو بھیج دیے گئے، 100 لحاف بھیجے گئے طلباء کے اوڑھنے کے لیے۔ لکھتے ہیں مؤلف انوار الانوار کے مؤلف حضرت قطب معین الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام کے ننیالی رشتہ دار میں شاگرد بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ صبح جب تک لحاف جامعہ کو نہیں پہنچے، حضرت شیخ الاسلام نے بستر پر آرام نہیں کیا، سویا تک نہیں، اوڑھا تک نہیں، سردی میں کانپتے رہے، اور فرمایا میرے بچے سردی میں ہیں تو میں بھی سردی میں رات گزاروں گا۔ یہ ہمدردانہ دل اپنے پہلو میں حضرت شیخ الاسلام رکھا کرتے تھے۔ تو حاضرین کرام، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اکابر بزرگان دین نے کیسی ہمدردی کے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آج ہمارے پڑوس میں لوگ پریشان رہتے ہیں، رشتہ دار پریشان رہتے ہیں، ہم آرام کی زندگی گزارتے ہیں، مگر ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی کہ کسی کے لیے کچھ کریں۔ ہمدردی کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان اس طریقے سے اپنی زندگی کا ایک نمونہ پیش کیا اور لوگوں کو ہمدردی کی تعلیم عطا فرمائی۔